الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي ومماتي خير لكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ نے بہت مبارک مہینے میں اور مبارک وقت میں اور مبارک جگہ میں اللہ نے ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. مہینے کی طرف نظر کرے تو ربیع الاول مہینہ ہے اور جگہ اللہ کا گھر ہے، جمعہ کا دن ہے. انشاءاللہ جو مانگیں گے اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا کرے گا. اس لیے ہم سب سے پہلے تو اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توفیق ہے کہ یہ ربیع الاول مہینہ ہے اور آپ سب کو معلوم ہے اسی مبارک مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے، اور بولو ہمارے نبی کا جانا بھی ہے. ساتھ میں بولے نا، ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی ہے. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک. خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی و مماتی خیر لکم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں تھا، یہ تمہارے لیے بہت اچھا تھا، اور میں اللہ کو پیارا ہوا وہ بھی بہت اچھا تھا. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب جب زمین پر تھا تو زمین کے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین کے تحت ہوئے تو وہاں برکتیں ہی برکتیں نازل ہو گئی. اس لیے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے اللہ تعالی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو بولو نا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ربیع الاول مہینہ ہے. الحمدللہ بہت سیرت کے پروگرام اور ہر طرف جانا آنا سب کا لگا رہتا ہے. لیکن اس مہینے نے میرے کو اور آپ کو کیا پیغام دیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. تو مجھے 2-3 باتیں بتانا ہے اور بہت جلد تقریباً 55 پر ہمیں بات کو ختم کرنا ہے. تو میں صرف اتنی بات آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے پتہ چلے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا. یہی ربیع الاول مہینہ، بولو یہی ربیع الاول مہینہ. یہ ربیع الاول مہینے سے پہلے ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت عائشہ، بولو کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صبح سویرے بہت خوش ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر آئے. یعنی ایک طرف بیٹی ہے تو ایک طرف ابا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر پوچھا کہ بیٹی اتنی خوش کیوں نظر آتی ہے، کیا معاملہ اتنی خوش نظر آتی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی کے مارے کہا میرے ابا، یعنی ابا کو کہا، ابو بکر سے کہا آج میرا اتنا خوشی کا دن ہے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا اور اتنا پیارا خواب دیکھا، ایسا خواب تو کبھی میں نے نہیں دیکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بیٹی کیا خواب دیکھا، تو نے کیا خواب دیکھا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا آسمان پر ایک چاند چمک رہا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے مگر وہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے جس کی وجہ سے آسمان کے افق پر پوری روشنی پھیلی ہوئی ہے. پھر میں نے دیکھا کہ وہ چاند جیسے وہاں سے ہٹ گیا اور ہٹتا نیچے آیا. حضرت عائشہ فرماتی ابا میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ چاند جو آسمان پر چمکتا تھا ارے وہ تو میری گود میں آ گیا. حضرت عائشہ فرماتی میں نے جیسے چاند کو جیسے اپنے ہاتھوں سے چھوا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چاند میرے پاؤں کے نیچے کی طرف چلا گیا. کہا ابا ایسا کون خواب دیکھے گا کہ جو چاند آسمان پر تھا وہ میری گود میں آیا اور میری گود سے پھر میرے پاؤں کے نیچے گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو عائشہ کہنے لگی ابا اتنا اچھا میں نے خواب بتایا اور آپ رو رہے ہیں. ابا آپ رو رہے. حضرت ابو بکر نے کچھ نہیں کہا، روتے روتے وہاں سے چلے گئے، ایسے چلے گئے جیسے آپ کی ہچکیاں بند گئی.
لیکن میرے پیارو جب وہ پیر کا دن آتا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، پردہ فرما جاتے ہیں، تو حضرت ابو بکر اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں. بیٹی رو رہی تھی، حضرت عائشہ اتنا رو رہی تھی جس کے رونے کی کوئی حد نہیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹی اس دن تو نے پوچھا تھا ابا کیوں رو رہے ہیں، آج اس کی تعبیر ہمارے سامنے آ گئی، آج اس کی تعبیر ہمارے سامنے آ گئی. وہ جو آسمان پر چاند تھا وہ چاند نہیں، وہ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر تیرے حجرے میں رہنا اور پھر تیرے حجرے میں دفن کا ہونا، یہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. اور حضرت ابو بکر نے کتنے پیار سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو ایک 14ویں رات کی چاند کی طرح بنایا، اس لیے بنایا کہ چاند رات میں نکلتا ہے اور اندھیروں کو، بھٹکے ہوئے کو منزل نصیب کرتا. میرے نبی بھی دنیا میں آئے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اللہ کہتا سب جہنم کے کنارے کھڑے تھے، وہ محمد کا احسان ہوا، آئے اور سب کو جنت کا راستہ بتا دیا. میرے پیارو اس وقت ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا، جس راستے سے میرے کو آپ کو جنت ملے، وہ راستے کی طرف ہم کو آنا. تو بھائی سب تیار ہو انشاءاللہ. یہ میں نے چاند والا واقعہ اسی لیے سنایا کہ ہم یہی سوچے کہ وہ چاند سے جو روشنی ملی تھی. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ساتھ میں کہو نا کون، حضرت موسیٰ علیہ، اتنا عجیب واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پہ، ارے بولو نا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پہ. کس سے بات ہو رہی؟ بولے ساتھ میں بولو نا کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جاتے تھے، اللہ سے باتیں ہوتی تھی. قرآن پاک میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے. میرے پیارو آج کے حالات کا وہ سوال اور جواب. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال پوچھا، اللہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ تو ہم سے راضی ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ تو ہم سے ناراض ہے؟ اے اللہ تو نظر نہیں آتا؟ بولو نا اللہ ہم کو نظر آتا. نہیں پورا مجمع بولے نا اللہ ہم کو نظر آتا. اور حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے، بات ہوتی تھی، مگر اللہ نظر، بولو کبھی اللہ نظر کہاں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت دعا مانگی، ربی ارینی انظر الی، اے اللہ ایک بار تو بتا دے تو کیسا نظر آتا، اللہ ایک بار تو تیرا جلوہ بتا دے. اللہ نے فرمایا لن ترانی لن ترانی، اے موسیٰ تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں کہ جو اللہ کو دیکھ سکے، تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں جو اللہ کو دیکھ سکے. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں اللہ مجھے دیکھنا ہے، اللہ تو کیسا نظر آتا مجھے دیکھنا. اللہ نے کہا دیکھو سامنے پہاڑ ہے، میں صرف اپنی تجلی بتاؤں گا. تجلی کا مطلب علماء نے لکھا کہ میرے 70,000 نور کے پردے میں سے پردے کا ایک حصہ میں پہاڑ پر ڈالوں گا. اے موسیٰ اگر تو نے وہ پہاڑ کو دیکھ لیا پھر میں میرا جلوہ بتاؤں گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے تجلی پہاڑ پہ ڈالی، اے پہاڑ چورا چورا ہو گیا. بولو پہاڑ چورا چورا ہو گیا. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو کہا اللہ تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ بولو ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ اور اللہ خود فرماتا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. اللہ فرماتا کوئی آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن میں تو تمام آنکھوں کو دیکھتا ہوں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ بولو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ یہ تو صرف ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ جب عرش پر گئے تو اللہ کی آواز آئی ادنو منی ادنو منی ادنو منی، میرا نبی مجھ سے قریب ہو جا، میرا نبی مجھ سے قریب ہو جا، میرا نبی مجھ سے قریب ہو جا. وہ صرف ہمارے نبی کا معجزہ کہو کہ آمنے سامنے اللہ جل جلالہ کو دیکھا ہے. خیر اس وقت تو مجھے یہ بات پر آنا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پہ گئے، یہ ہم سب کو سننا ہے. کہا کہ اللہ یہ کیسا پتا چلے گا کہ تو ہم سے راضی ہے؟ اللہ تو نظر تو آتا نہیں، اللہ یہ پتا کیسے چلے کہ تو راضی ہے اور یہ کیسے پتا چلے کہ تو ہم سے ناراض ہے؟ سب سنو گے نا انشاءاللہ اور اپنے اوپر سوچ لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ 3 باتیں اگر زمین پر ہوئے سمجھنا کہ تمہارا پیدا کرنے والا تم سے ناراض ہو چکا ہے. 3 باتیں اگر زمین پر ہوئے سمجھنا تمہارا پیدا کرنے والا تم سے
نارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بتانا وہ 3 باتیں کون سی ہے تاکہ جب پتہ چلے کہ تو ناراض ہے تو ہم تجھے راضی کرنے کی فکر کرے, ہم توبہ کرے, ہم رحمت مانگے, ہم مغفرت مانگے. اللہ بتا تو صحیح کہ تو راضی کیسے ہوتا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ 3 چیزیں اگر ہو جائیں زمین پر سمجھنا کہ پیدا کرنے والا ناراض ہو گیا. نمبر 1, سخی لوگوں کے پاس سے مال لے لوں گا اور بخیلوں کے ہاتھ میں دے دوں گا. جو دینے والے لوگ ہوں گے ان کے پاس سے میں مال لے لوں گا, اور جو کنجوس ہوں گے بخیل ہوں گے ان کو مال دے دوں گا, اور اتنے کنجوس ہوں گے کہ سال پورا ہو جائے گا زکات تک ادا نہیں کریں گے. کا ایک نشانی یہ ہے جب سخی لوگوں کے پاس سے مال لے لوں بخیلوں کے ہاتھ میں دے دوں اور وہ زکات ادا نہ کرے سمجھنا کہ میں ناراض ہوں. نمبر 2 اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر موسم جیسا ہونا چاہیے ویسا موسم نہ ہو, ارے ٹھنڈی کے موسم میں طوفان آ جائے, گرمی کے موسم میں اتنی سخت گرمی لگے کہ برداشت نہ کر سکے, بارش کے موسم میں بارش نہ آئے اور نہ ہونے والے موسم میں بارش آئے, اگر موسم میں ایر پھیر ہو جائے یہ نشانی ہے کہ تمہارا اللہ تم سے ناراض ہو گیا. میرے دوستو یہ ٹھنڈی کا موسم ہے, ارے بولو نا یہ دسمبر مہینہ کون سا مہینہ, ٹھنڈی کا موسم ہے, یہ سارے کے سارے پنکھے چل رہے. اور میرے دوستو ابھی آپ نے سنا تامل ناڈو میں 2 دن میں ایسی اللہ نے ہوا چلائی, ایسی ہوا چلائی, ہزاروں کو اللہ نے برباد کر دیا. یہ نشانی ہے اوپر والا اللہ ہم سے. اور تیسری بات کیا فرمائے, 2 باتیں ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اگر تم پر کوئی ظالم حاکم آ جائے, اگر تم پر میں کوئی ظالم حاکم کو مسلط کروں سمجھ لینا کہ میں تم سے ناراض ہو گیا, سمجھ لینا میں تم سے ناراض ہو گیا ہوں. میرے دوستو آج کے حالات پہ نظر ڈالے نا, آج کے حالات پہ نظر ڈالے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ بہت روئے, کہا اللہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ امیر جو سخی لوگ ہیں ان کے پاس سے مال نکل جاتا ہے, کنجوسوں کے پاس مال آتا ہے, وہ زکات ادا نہیں کرتے. اے اللہ موسم میں ایر پھیر ہو جاتا ہے, اے اللہ ظالم حاکم آ جاتا ہے, اللہ اس وقت ہمیں کیا کرنا, اللہ اس وقت ہمیں کیا کرنا. اس وقت اللہ نے فرمایا ہاں میرے بندوں کو کہہ دینا میرے سامنے جھک جائے ساری مصیبتوں کو ختم کر دوں گا. آج کے زمانے میں یہ کہو جو ہمارے نبی ہم کو پیغام دے کر گئے. اے میرے پیارو دیکھو بات ختم ہو اس سے پہلے بتاؤ نا ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ یعنی پورا مجمع بولے نا محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اور صحابہ نے بھی محبت کی. میں آپ کو ایک ایک مثال دوں گا. ہمارے نبی نے ہم سے محبت کی, صحابہ نے ہمارے نبی سے محبت کی. آج وہ محبت نہ میں نہ آپ. تو میرے دوستو وہ 3 باتیں تو ہونے ہی والی ہے. آج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ سب ہو رہا ہے. آج زکاتیں نہیں دی جا رہی ہے میرے دوستوں, مالوں کو دبایا جا رہا ہے, لوگوں کا حق دبایا جا رہا ہے. ارے میرے پیاروں پارٹیوں پر پارٹیاں اٹھ رہی ہے. ارے قرضہ لیتا ہے قرضہ چکاتا نہیں ہے. ارے ہزاروں کے پاس انویسٹمنٹ کے پیسے لیتا ہے, کھا جاتا ہے. ارے میرے دوستوں یہ کھا جاتا سمجھتا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا. اللہ کی قسم ہمارے نبی نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا پیسہ کھا لیا اس وقت تو سمجھتا ہوگا میں نے بہت بڑا کام کیا, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا غلط اثر اس کی بیٹیوں کی زندگی میں آ جائے, اس کے بچوں کی زندگی میں آ جائے, بیٹی کو کہیں ٹھکانہ نہ ملے اور ملے تو ہزاروں جگہ سے جدا ہو جائے. یہ اس کی وجہ ہے کہ باپ کے گناہ کے کرتوت آج بیٹی اٹھا رہی ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ہمارے نبی نے ہم سے بہت محبت کی. میرے پیارو آپ سب کو معلوم ہے آدمی چوری کرے اسلامی قانون ہو, بولو ہاتھ کو, نہیں بولو نا ہاتھ کو. اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو, بولو ہاتھ کو. ہمارے نبی کے زمانے میں جب ایک صحابی نے چوری کی تھی, تھوڑی دیر کے لیے سوچو کیسا منظر ہوگا جب وہ صحابی نے چوری کی اور سارا مجمع کھڑا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا. ارے ہمارے نبی وہاں آئے, جب ہمارے نبی نے دیکھا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا, یہ دیکھو یہ ہمارے نبی یوں پیچھے آئے, یوں پیچھے آئے, یوں پیچھے آئے, اور پیچھے ایک دیوار کی وہاں کا ٹیک لگا کر ہمارے نبی کھڑے ہو گئے. جب ہاتھ کاٹا گیا, ارے ہاتھ کاٹا جائے گا تو آواز تو آنے والی ہے. جیسا ہاتھ کاٹا گیا وہ صحابی روئے, لیکن میرے پیاروں کتابوں میں لکھا وہ صحابی روئے
اس سے زیادہ ہمارے نبی کے رونے کی آواز آ رہی، اس سے زیادہ ہمارے نبی کے رونے کی آواز آ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دوڑتے دوڑتے آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارے وہ چور ہے، ہاتھ کاٹا گیا، وہ چور ہے، ہاتھ کاٹا گیا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ ہمارے نبی نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا عمر عمر عمر، تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تجھے چور نظر آیا، کاش میری آنکھوں سے دیکھا ہوتا، مجھے میرا امتی نظر آیا، مجھے میرا امتی نظر آیا۔ تو ہمارے نبی تو ہم سے بہت محبت کرتے تھے میرے پیاروں، بہت محبت کرتے تھے۔ آج سوال یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے یا نہیں کرتے؟ بھائی سوال سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ جس وقت ہمارے نبی پاک، بولو نا محمد الرسول اللہ، کتنے واقعات ہیں 12 ربیع الاول کے، اور ربیع الاول مہینے کے کتنے واقعات میرے دوستوں کتابوں میں لکھا۔ جب خبر ملی ان النبی قد مات، ان النبی قد مات، مدینے پاک میں جب خبر آ رہی ہے کہ پیارے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے، پیارے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے، ارے ایک صحابی، بولو وہ صحابی کا نام حضرت عبداللہ، بولو کیا نام ہے؟ حضرت، پورا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی، وہ صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، ایسے اپنے درخت پر، کھجور کے درخت کے اوپر ہے اور کھجوریں توڑ رہے ہیں، اور کان میں آواز آتی ہے ان النبی قد مات، کہ پیارے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ جیسے ان کا پاؤں پھسلا، ارے زمین پر گرے، کھجور کا ٹوکرا گرا، وہ خود زمین پر گرے، ہاتھ پہ چوٹ لگی ہوگی، پاؤں پہ چوٹ لگی ہوگی، اپنی چوٹوں کو نہیں دیکھا، یہ ہاتھ اٹھا کر کہتے اللہ اندھا بنا دے، اللہ اندھا بنا دے، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت ختم کر دے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اندھا بنا دے، جب میرے نبی نہ رہے تو اب کس کو دیکھنا ہے؟ میرے نبی نہ رہے تو کس کو دیکھنا ہے؟ پھر دعا مانگتے اللہ یہ کان میں جو سننے کی طاقت ہے اللہ ختم کر دے، جب نبی نہ رہے تو کس کی باتوں کو سنوں گا؟ اور وہ لوگ ایسے تھے، یہاں دعا مانگی، آنکھوں کی بینائی بولو چلی گئی، کانوں کی سنوائی چلی گئی، اور ایسے اپنے گھر میں گئے، ایسے ادھر ادھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ہاتھ رکھتے رکھتے گھر میں گئے، گھر والے حیران ہو گئے، یہ گھر میں ایسے ایسے کیوں گھوم رہے؟ گھر والوں نے جھنجھوڑا، پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ؟ تو کہا کہ آنکھ سے دکھتا نہیں ہے، کانوں سے سنتا نہیں ہے، اور میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اور اس لیے مانگی ہے کہ قیامت میں جب نبی سے آمنا سامنا ہوگا، میرا نبی پوچھیں گے عبداللہ کیا لے کر آیا؟ کہوں گا میرا نبی کچھ نہیں لے کر آیا، آپ کی محبت میں آنکھ اور کان قربان کر کے آ گیا۔ اور میرے دوستو ہم نے نبی کی محبت میں آنکھوں کو قربان کیا، کانوں کو، بلکہ وہ آنکھ اور غلط ہو گئی، ربیع الاول میں غلط ہو گئی وہ آنکھیں، کان غلط ہو گئے۔ آج ہمارے موبائل پہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ موبائل پہ کیا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹہ گناہ، 24 گھنٹہ گناہ۔ میرے دوستو ایک آخری بات پر آ جاؤں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے شروع میں کہا تھا ربیع الاول کا پیغام، بولو ربیع الاول کا کون کون سننے کو تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے، کریں گے عمل کریں گے، بولو بولو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں ربیع الاول کا پیغام صرف آپ کو آخری مرحلہ بتا دوں میرے دوستو، جس وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تھا، وہ پیر کا دن تھا، بولو کون سا دن تھا؟ پیر کا دن تھا، فجر کا وقت تھا، بولو کون سا وقت تھا؟ فجر کا وقت تھا۔ ہمارے نبی نے کہہ دیا ابو بکر کو کہو فجر کی نماز پڑھائے۔ آپ اللہ کی قسم سوچو صحابہ پر کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت ابو بکر مصلی پر آئے، سارے صحابہ فجر کی نماز ادا کر رہے، اور ہمارے نبی اپنے کمرے میں بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہے، بے ہوشی آتی ہے، پھر اٹھنے کی کوشش کر رہے، پھر بے ہوشی آتی ہے، پھر اٹھنے کی کوشش کر رہے۔ حضرت عائشہ گھر میں ہے، کہتی نہ اللہ کے رسول نہ، آپ مت جاؤ، آپ کے پاؤں مبارک میں طاقت نہیں ہے، آپ مت جاؤ۔ ہمارے نبی پھر اٹھنے کی کوشش کر رہے، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے نہ آپ نہ جاؤ۔ ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کو جب دیکھا آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ جانے دو، آخری مرتبہ میری امت کو دیکھنا چاہتا ہوں، آخری مرتبہ امت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف حضرت علی کا سہارا لیا، ایک طرف حضرت عباس کا سہارا لیا، اور ہمارے نبی اٹھے ہیں، اور آہستہ سے گھر کا پردہ ہٹایا گیا۔ ہمارے نبی نے جب صحابہ کو دیکھا، سارے صحابہ کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت ہمارے نبی کی زبان مبارک پر جملہ آیا۔ حضرت علی فرماتے آپ صحابہ کو دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے میری وصیت سن لو، الصلاۃ 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 الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ میرے دوستو یہ ہمارے نبی کی وصیت، بولو کیا؟ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جس وقت ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا، بولو ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا، اور سب سے پہلے اگر نماز کا ٹائم آیا تو وہ ظہر کا وقت تھا، بولو کون سا تھا؟ یعنی ساتھ میں بولو کون سا وقت تھا؟
جلدی سے سن لو، ظہر کا وقت تھا اور حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان فرمایا، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا قد حان وقت الظہر، ظہر کا وقت ہو گیا. این بلال، بلال کہاں ہے بھائی؟ بلال کہاں ہے؟ اس لیے ظہر کا وقت ہو گیا، اذان کون دینا؟ بلال کو دینا. تو بلال کہاں ہے؟ این بلال. تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اللہ کے رسول، یہ پورا مجمع روتا بیٹھا ہے، ظہر کا وقت بے شک ہو گیا لیکن بلال نہیں ہے یہاں. بلال تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب سے کہا بلال نہیں ہے، ارے یہاں ہمارے نبی کا مبارک جن اور بلال نہیں ہے. تو حضرت انس نے کہا یہیں بیٹھے تھے. ارے بولو نا، کہاں بیٹھے تھے؟ یہیں بیٹھے تھے. لیکن بار بار نبی کا مبارک جنازہ دیکھتے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے، اس لیے باہر جا کر بیٹھے. باہر حضرت ابو بکر صدیق پورے مجمع سے چلتے ہوئے باہر گئے. حضرت بلال سے جیسے بچے کی طرح بلبلا رہے تھے. حضرت ابو بکر نے یوں کندھے پہ ہاتھ رکھا اور حضرت بلال نے جب ابو بکر کو دیکھا دونوں گلے لگے. معلوم نہیں میرے پیاروں کتنا روئے. حضرت انس فرماتے میں نے رونا دیکھا مگر ابو بکر اور بلال جیسا رونا نہیں دیکھا. لیکن حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر کو گلے لگ کر کہا، حضرت ابو بکر کو گلے لگے اور کتنے پیار سے فرمایا. حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر مجھے بہت مارا، مکے میں مجھے لوگوں نے بہت مارا، مجھے گرم گرم ریت پہ سلا دیا، میرے سینے پہ چکی کا پاٹ رکھا. حضرت بلال کہتے سب برداشت کر گیا. آج کا غم برداشت نہیں ہوتا، آج کا غم برداشت نہیں ہوتا. اور حضرت بلال نے ایک جملہ کہا کاش میرے اور آپ کو معلوم ہوتا. فرمایا ابو بکر آج بلال یتیم ہو گیا، آج بلال یتیم ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے زور سے چیخ ماری، بلال کو گلے لگایا، کہا بلال تو اکیلا یتیم نہیں ہوا، پوری امت یتیم ہو گئی. اب وہ منظر جو مجھے ربیع الاول کا پیغام دینا ہے، کیا فرمایا حضرت ابو بکر نے؟ پوری امت یتیم ہو گئی لیکن بلال ابھی تو ظہر کا وقت آیا ہے، اذان دو نا، اذان دو نا. حضرت بلال نے کہا نہیں، کسی اور کو کہہ دو، کسی اور کو کہہ دو اذان دے. آج میرے اندر اذان دینے کی ہمت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں، کوئی طاقت نہیں. اللہ کی قسم میں ہمت نہیں پاتا کہ میں اذان دوں گا. اس وقت حضرت ابو بکر نے ایک جملہ فرمایا، کاش کہ ہم مسجد والوں کو سمجھ میں آئے. فرمایا بلال اذان دینی ہوگی، مجھے نماز پڑھانی ہوگی. روتے روتے کہا اذان دینی ہوگی، مجھے نماز پڑھانی ہوگی. تو یہ جو نبی آرام کر رہے ہیں نا خوش ہو جائیں گے. بولو نبی جو آرام کر رہے وہ خوش ہو. اور اگر بلال تم نے اذان نہیں دی اور میں نے نماز نہیں پڑھائی، یہ میرے پیارے نبی قیامت میں تم کو بھی معاف نہیں کریں گے، مجھ کو بھی معاف نہیں کریں گے. یہ نبی تم کو معاف نہیں کریں گے، مجھے بھی معاف نہیں کریں گے. اس لیے کہ کہہ کر گئے ہیں نماز قائم کرنا. اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے دوستو ہوئی، ظہر کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو نا. حضرت بلال نے کیا جملہ فرمایا؟ یہ نبی ناراض ہو جائیں گے. کہاں اذان دینا شروع کر دی. ارے بولو اذان دینا شروع کر دی. حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد حضرت ابو بکر کی مبارک زبان سے نکلا میرا نبی، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. میرا دوستو ایسے حالات میں کہ نبی پاک پردہ فرما رہے ہیں، ایسے حالات میں بھی حضرت بلال کو ہمت نہیں تھی کہ نماز نہ پڑھے. حضرت ابو بکر کو ہمت نہ ہوئی کہ نماز. ہمارے پاس کہاں سے آ گئی ہمت بھائی؟ ہمارے پاس ہمت کہاں سے آ گئی؟ یہ بیٹھے جمعہ پڑھنے آئے، تھوڑی تو شرم کرو. ربیع الاول مہینہ ہے، تھوڑی تو شرم کرو. کب تک نمک حرامی کرو گے؟ کب تک غداری کرو گے؟ میرے پیارو آج سے تو وعدہ کرو، پکا وعدہ کرو. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ربیع الاول مہینہ ہے، ہمارے نبی کا الوداع کا مہینہ ہے. ارے میرے پیارو ایک پکا وعدہ کرو، انشاءاللہ ہماری نماز بھی قضا نہیں ہوگی. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو نا. آج کی شام بولو انشاءاللہ، آج کی جمعہ بولو انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ ہماری نماز قضا. اس لیے ہمارے نبی کو بہت تکلیف ہوتی ہے میرے پیارو، مت تکلیف پہنچاؤ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کوئی 80 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. وہ درود پاک ہمارے امام صاحب دامت برکاتہم کے پاس موجود ہے. آپ لوگ امام صاحب سے حاصل کریں اور آج ہی سے یہ پیارا عمل شروع کریں. اللہ
سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا فمولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يغلطه السائلون، يا من لا يبترم بالحاك الملحين، أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك. اللهم آت محمدا الوسيلة واجعله في المصطفين محبة وفي العالمين درجة وفي المقربين ذكرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہے. مہینہ بہت مبارک ہے، جگہ بہت مبارک ہے، وقت بہت مبارک ہے. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری نماز کو قبول فرما لے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما لے. کہنے میں جو غلطیاں ہوئی معاف کر دے، سننے میں جو غفلتیں ہوئی معاف کر دے. اے اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے، امت کا حال تو جانتا ہے. اللہ بہت پریشان ہے، اللہ بہت پریشان ہے. اللہ کچھ لوگ تو اتنے پریشان ہیں اللہ اپنا دکھ تیرے سوا کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتے. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے. اللہ سب کی روزی میں بے حساب برکت عطا فرما دے، حلال روزی عطا فرما دے، بغیر مشقت والی روزی عطا فرما دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے، جو اولاد والے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے. اے اللہ حافظ عالم قاری بنا دے، دین اور دنیا کے علم سے مالا مال کر دے. ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری بیٹیوں کو عفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ بنا دے. اے اللہ اللہ تو بہت پیارا ہے، اللہ تو بہت پیارا ہے، اللہ تو بہت اچھا ہے. اللہ اے اللہ کتنے گناہ دیکھا، کبھی روٹی سے محروم نہیں کیا، کبھی رات کو بھوکا نہیں سلایا، کبھی پیاسا نہیں تڑپایا. اللہ حالات پہ حالات آئے، کہیں ہوائیں چلی، کہیں تیرا عذاب آیا، ہزاروں لوگ اجڑ گئے. اللہ تو نے ہماری حفاظت فرما لی. اللہ اے اللہ ہماری حفاظت فرما لی. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تیرے سے بڑا کریم کوئی نہیں. اللہ یہ مہینہ آتا ہے، اللہ آتا ہے. اللہ وہ دن کیسا دن ہوگا، اے اللہ وہ صحابہ پر کیا گزری ہوگی. اللہ ہم گھر میں ماں کا جنازہ دیکھے، ہم اپنے باپ کا جنازہ دیکھے، اللہ کتنے دن تک راتوں کو نیند نہیں آتی. اللہ وہ صحابہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اے اللہ پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے. اللہ پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے. اللہ ہم کو نمازی بنا دے. اللہ ہم کو نمازی بنا دے. حضرت ابو بکر کہہ کے چلے گئے، نبی ناراض ہو جائیں گے، نبی ناراض ہو جائیں گے. اللہ ہمارے نبی کو ہم سے راضی کر دے. اللہ راضی کر دے. اللہ کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اللہ ہماری ماں بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے. اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے. اللہ یہ مجمع میں بہت سے لوگ بیٹھے اللہ کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے. اے اللہ کوئی دونوں سے محروم ہے. اے اللہ کس کو ماں یاد نہیں آتی ہوگی، کس کو اپنا مرحوم ابا یاد نہیں آتا ہوگا. اللہ وہ تھے تو ایک سہارا تھا، اللہ چلے گئے. اللہ وہ رحمت والے ہاتھ چلے گئے. اللہ وہ مغفرت والے ہاتھ چلے گئے. اللہ وہ جس کے پاؤں کے نیچے جنت تھی وہ چلی گئی. اللہ وہ جنت کا دروازہ اٹھ گیا. اللہ اے اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹا دے. اللہ ہم نے ان کو بہت ستایا. اللہ بہت ستایا. اللہ ماں کو بھی رلایا، باپ کو بھی رلایا. اللہ ان کو قیامت میں ہم سے راضی کر دے. اللہ قیامت میں ہم سے راضی کر دے. اللہ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا دے دے. اللہ
اے اللہ جو کہا وہ بھی دے دے، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارک ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔